پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ راولپنڈی میں بھی ایک بہیمانہ قتل ہوا نسیم بی بی اور ان کے بچے کا۔ راولپنڈی پولیس نے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ کس طرح سے گرفتار کیا، یہ تفصیلات بھی ہوں گی۔ نور مقدم کا جو کیس ہے اس میں آج کیا پیش رفت ہوئی، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آج بات کریں گے انتخابات کی۔ آزاد جموں کشمیر کے جو انتخابات ہوئے اس حوالے سے آج نون لیگ نے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر صاحب بھی خوب گرجے برسے اس حوالے سے۔ ان انتخابات میں ہوا کیا، اور جو انتخابات ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں انہیں گراؤنڈ پہ پتہ ہوتا ہے کہ چیزیں کس طرح جا رہی ہیں، کس طرح سے مینیج کرنی ہے، کس حلقے میں کون سا کینڈیڈیٹ، ووٹس کا تناسب کیا ہے، کیا کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی کہہ رہی ہے، اور خاص طور پہ LA 32 میں صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب جو کہ ایک دھرنا دے رہے تھے، اس کے دوران انہیں دل کا دورہ پڑا، اور ان کا دھرنا تھا کہ جناب اس چیز پہ بات تھا کہ جناب 672 کوئی ووٹس ہیں جو کہ وہ جیتے ہوئے تھے، اور پھر فاروق حیدر صاحب کو دلوا دیے گئے ووٹ اور ان کو جتایا گیا، اور اسی پروٹیسٹ میں ان کو دل کا دورہ ہوا۔ اللہ انہیں جلد سے احتیاط کرے۔ یہ کیا واقعہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن جب میں یہ کہتا ہوں ناظرین کہ الیکشنز ایک سائنس ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں کچھ ایسے ان کے کارکن ہیں جو کہ سائنس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، GB کا انتخاب ہو یا آزاد کشمیر کا، ایک پریڈکشن کی تھی مراد سعید صاحب نے ہمارے ہی پروگرامز میں۔ کیا پریڈکشنز کی تھیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کی پارٹی وہاں پہ سنگل لارجسٹ میجورٹی ہوگی یا آپ کو کولیشن پارٹنرز دیکھ کے ان کے ساتھ بنانی پڑے گی حکومت؟ دیکھیں ارشد بھائی، حکومت تو ہم انشاءاللہ عوامی حکومت بڑی آسانی سے وہاں پہ بن جائے گی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے۔ وہاں پہ جو 2 حلقوں میں MWM کا نمائندہ کڑا ہے وہ بھی تحریک انصاف کی اتحادی ہے۔ 3-4 حلقوں پہ آزاد امیدوار جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، تو تحریک انصاف میجارٹی میں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جو اتحادی ہے وہ وہاں پہ 2/3 میجارٹی اس سے بن جائے گی ہماری۔ PTI کی کتنی سیٹیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ 2/3 میجورٹی کا تو مطلب ہے کہ تقریباً 16 سیٹیں آپ دیکھ رہے ہیں، 16-17 سیٹیں، 16-17 انشاءاللہ ہماری اتحادیوں کے ساتھ مل کے آسانی سے بن جائے گی۔ گلگت بلتستان میں جب انتخابات تھے آپ نے بتایا تھا کہ PTI کتنی سیٹیں لے گی، تو اب آپ کوئی کلیم کر سکتے ہیں، پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی سیٹیں PTI لے گی اس الیکشنز میں؟ ارشد بھائی، سچی بات یہ ہے کہ جس دن ہم نے کیمپین کا آغاز کیا تو ہم تو آغاز کرنے گئے تھے، عوام نے اپنا فیصلہ ہی سنا دیا۔ انشاءاللہ تحریک انصاف کی جو 26 کا سورج طلوع ہوگا تو آزاد کشمیر میں عمران خان کی اور تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ اور ناظرین، دونوں دفعہ مراد سعید صاحب بطور سیاسی کارکن حلقوں میں موجود تھے، ایکٹیولی کیمپین چلا رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ جاننا میں یہ چاہتا ہوں، مریم نواز صاحبہ، نون لیگ کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے، اتنے سارے لوگ تھے، آپ لوگوں نے بھی جلسے کیے، دیکھنے میں تو وہ جلسے بڑے نظر آ رہے تھے، جب ووٹس پڑے اور سیٹیں نکلیں تو آپ لوگ جیت گئے۔ یہ سائنس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ارشد بھائی، پہلی بات کہ کس نے کیا جلسے کیے، کتنے کیے، میں نے آپ کو جو 15 تاریخ کو بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ مہم کا آغاز کرنے آئے تھے۔ 4 تاریخ کو ہم نے مہم کا آغاز کیا تھا میرپور ڈویژن سے، اور یہاں پہ لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جو عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ جس انداز سے لڑا ہے، اور حکومت میں آنے سے پہلے کشمیر کی ترقی کے لیے، لوگوں کے لیے صحت انصاف کارڈ کی شکل میں، احساس پروگرام کی شکل میں جو اقدامات کیے تھے، آزاد کشمیر کے پورے لوگ، اور آپ کو مقبوضہ کشمیر سے بھی آوازیں آتی ہے جب ان کی ریلیاں نکلتی ہے تو بھارتی مظالم کے خلاف، تو اس میں عمران خان کا نعرہ آپ کو بلند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور نظر آتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو کمپین تھی، اب کمپین توڑی تھی ارشد بھائی۔ ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ نے اپنی پبلسٹی کے لیے لوگوں کو کرنا ہے کہ میرے لیے پروگرام بناؤ، سیلفیاں لیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، فوٹو شاپ تصویریں ہوتی ہے، کبھی نواز شریف کو کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کشمیروں کے ساتھ رشتہ پرانا ہے، آپ کشمیری بن جاتے ہو، پھر آپ، یہ سارا فوکس یہی تھا امیدواروں کے اوپر، عوام کے اوپر 5 سالہ کارکردگی کہ ان کی حکومت تھی اسی وقت بھی جب یہ جلسے کر رہے تھے۔ آپ نے ایک لفظ سنا کہ ہم نے کشمیر کے لیے اور کشمیروں کے لیے کیا کیا؟ کیا کشمیر کے مقدمے کے لیے، کشمیر کاز کے لیے کچھ کیا، یا کشمیر میں ریفارمز کے لیے اور لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کیا؟ ہم ہمیشہ اپنے جلسوں میں ایک بات کرتے تھے کہ 2013 میں نے آپ کو بھی یہ کہا تھا ارشد بھائی کہ 2013 سے 18 تک لوگوں نے خیبر پختونخوا میں عمران خان کے اوپر اعتماد کیا،
18 کے الیکشن ہم نے لڑا 4-5 چیزوں کے اوپر. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے دوسروں کے اوپر الزام نہیں لگایا. انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان سے آغاز, عمران خان پہ تقریر کا اختتام, کشمیر کاز نہیں, کشمیر کے ایشوز نہیں, کشمیر میں ترقی اور اپنی حکومت کی کارکردگی نہیں. 5 سال بعد آپ ریزلٹ کارڈ لے کے جاتے ہو کہ آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا تھا, جی ہم آپ کے پاس واپس آئے ہیں, آپ نے یہ وعدے کیے تھے, یہ ڈیلیور کیا. ٹھیک, ہم نے خیبر پختونخوا میں جب 18 میں گئے تو آپ کو پتا ہوگا پہلے ہمیں چند سیٹ ملی تھی, حکومت بنی تھی, کولیشن گورنمنٹ تھی. 18 میں 2 تہائی اکثریت کے ساتھ ہم آ گئے اور پورے پاکستان میں اللہ نے عمران خان کو اور عوام نے عمران خان کو منتخب کیا. کیا تھا جی, ہم نے صحت انصاف کارڈ کا مفت علاج پوری خیبر پختونخوا کی آبادی کو دیا. ہم یہ عوام کے پاس لے کے گئے کہ یہ بتا, یہ لے لیجئے. پولیس ریفارمز, باقی پاکستان نے بھی اپریشیٹ کیا خیبر پختونخوا کے پولیس ریفارمز کو, کس طرح ہم نے پولیس بدلا, پٹواری کلچر ختم کیا, اپنا ریکارڈ جو ہے وہ لینڈ کا ڈیجیٹائز کر دیا, یہ ہم لوگوں کے پاس لے کے گئے. ایجوکیشن ریفارم, 44,000 نئے اساتذہ بھرتی کیے تھے, ایجوکیشن ریفارم کیے تھے, ایک سوال بھی نہیں اٹھا گیا تھا. یہ سیاحت کا فروغ, ابھی بھی آپ نے دیکھا کاغان, ناران, بالاکوٹ, مانسیرا, سوات, مدجن, بحرین, منم جبہ, کمراٹ سارا بھرا ہوا تھا عید کی چھٹیوں میں بھی. لوگ ٹورزم کے فروغ سے مطلب یہ کہ معیشت چلنا شروع ہو گئی. یہی والی آپ نے پرفارمنس عوام کو بتائی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی یہی کریں گے. اور آزاد کشمیر میں ہماری مہم, پرائم منسٹر, ہم نے تو مہم شروع ہی نہیں کی تھی, لوگوں نے فیصلہ سنا دیا. عمران خان کے ساتھ جو محبت ہے کہ عمران خان نے جس انداز سے کشمیر, اپوزیشن بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سجی سجائی دکان جو ہے وہ لوٹ لی آپ نے, اور فاروق حیدر صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے, آئیے دیکھنا. سجی سجائی دکان سے ڈاکو آ کر لوٹ کر چلے گئے. وہ جو دریا جلم سے پار سے آئے تھے, کھڑے سے آئے تھے, پرائم صاحب خود آیا تھا. اس نے جتنا نقصان کشمیری کو پہنچایا, پاکستان کے مفاد کو نقصان, یہ آنے والا وقت آپ کو بتایا گیا. میری بات یاد رکھیں. جی منسٹر صاحب, دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں آج جب یہ پریس کانفرنس کا انہوں نے اعلان کیا تو میں ایکسپیکٹ کیا کر رہا تھا ارشد بھائی, میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ اس شخص نے جو اپنی کرسی کے لیے 5 سال اس نے نواز شریف کی کرپشن بچانے میں لگائے. عمران خان کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا تھا, عمران خان اقوام متحدہ جا کے کشمیر کاس کو پوری دنیا میں وہ سامنے لے کے آ رہے تھے, کشمیری وہاں پہ شہید ہو رہے تھے, لیکن اس نے نواز شریف کی کرپشن بچانے کو ترجیح دی. آج میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا, پہلا جملہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ معافی مانگتا پورے کشمیریوں سے کہ میں نے اس بندے نے غلام کہا کشمیریوں کو, اس کے اوپر میں معافی آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پریس کانفرنس شاید اس لیے رکھی ہے. دوسرا میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ معافی اس پہ مانگے گا کہ اس نے کہا کشمیری بکاؤ ہے. اور ابھی آپ کے چینل پہ کاشف نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ کہہ رہے کہ جتنے ووٹ پڑے وہ بکاؤ ہے, یہ کہہ رہے کہ بکاؤ ہے. کشمیری بکاؤ نہیں ہے, کشمیری غلام نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے سامنے کس طرح ہمارے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری جوان کڑے ہیں. برہان شہید کو آپ دیکھیں, کیا یہ غلام ہے؟ یہ غلام نہیں ہے. انہوں نے جاریت کا مقابلہ کیا ہے, انہوں نے افواج کا مقابلہ کیا ہے, ظلم و ستم کا مقابلہ کیا ہے, نئے دور کے ہٹلر کا مقابلہ کیا ہے. اور میں ایک اور چیز پوچھتا ہوں, اس کا تعلق پہ خود وہ یہ دوسرا حلقہ جہاں سے یہ ہارے ہیں وہاں پہ یہ ایل او سی کے ساتھ ایل او سی پہ پڑتا ہے. آپ کو خود پتا نہیں کہ لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آپ کی پاک افواج, آپ کے وہاں پہ شہری کشمیری کس طرح قربانی دے رہے ہیں. آپ اس کے باوجود یہ بات کر سکتے کہ یہ بکاؤ ہے اور یہ غلام ہے. ان کو شرم آنی فراڈ چاہیے. ہے اور پیسہ بھی جو ہے عمران خان کا ووٹ ہی نہیں, فراڈ اور پیسہ کیا کہا, بلکہ سنی لیتے ہیں ناظرین. یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے ووٹ ہے, یہ کوہرشن کا ووٹ ہے, یہ پیسے کا ووٹ ہے, یہ فراڈ کا ووٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر. اور ہم اس الیکشن کے نتائج کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں موومنٹ چلائیں گے. میں بیرون ملک موومنٹ چلاؤں گا. میں عمران حکومت کا اصل چہرہ اس کشمیر کے سامنے, اس کشمیر کے سامنے, پاکستانی قوم کے سامنے, کشمیری ڈائسپورا کو دکھاؤں گا کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ایسے کیا کہ ہمارے ساتھ. جی منسٹر صاحب نے سنا کافی سیریس ایلیگیشن ہے, موومنٹس بھی چلائیں گے. دیکھیے اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیے مجھے پہلے تو اس پہ ترس آ رہا ہے. ترس اس چیز پہ آ رہا ہے کہ آپ کشمیری ہوتے ہوئے کشمیریوں کو بکاؤ اور کشمیریوں کو غلام کیسے کہہ سکتے ہیں. یہ انتہائی بے شرمی کی بات ہے اور اس کو آج معافی مانگنی چاہیے, لیکن شرم ہوتی تو معافی مانگتا. پہلی یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ یہ کس چیز کے اوپر یہ اتنا غصہ کر رہے ہیں, کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے, لیکن یہ آج جہاں پہ بیٹھے تھے, جہاں سے پریس کانفرنس کر رہی تھی, آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے آزاد کشمیر کا. وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے یہ الزام کسی اور کے اوپر لگا رہے ہیں. اب ذرا سنیے کہ وزیر اعظم یہ خود بیٹھے ہوئے, حکومت ان کی وزراء نے آج بھی جھنڈے لگائے. آج کی دن کی بات کر رہا ہوں کہ جھنڈے لگائے, ٹھیک ہے. انہوں نے کشمیر ہاؤس میں آج یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تمام ڈپارٹمنٹس میں لگائے ہوئے لوگ ان کی یہ ہے, بھرتی انہوں نے کی ہے, الیکشن کا عملہ اس نے لگایا ہے, الیکشن کا عملہ پوری اسکیم اس کی حکومت میں تیار ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شور کیسے مچا رہے ہیں؟ مطلب یہ اس کے حلقے جب ہم جا رہے تھے, فائرنگ ہمارے اوپر کی, جو بندہ پکڑا گیا اس کا فوکل پرسن تھا.
اس کے حلقے میں ہی ہمارے انہی اوپر کا فوکل پرسن تھا. اس کا یہ فاروق حیدر جو ہے اس کا فوکل پرسن تھا. اسی کے حلقے میں انٹر ہوتے پہلے دھمکی دی, انٹر ہوتی اس نے گولیاں چلائی. کیوں چلائی؟ میں نے اسی دن بھی اپنی تقریر میں پورے قوم کو کہا کہ میں پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا چہرہ فاروق حیدر نہیں, یہ جو ہمارے سامنے لوگ ہیں یہ غیرت, مہمان نواز, ہمارے غیرت مند, ہمارے کھڑے ہونے والے, یہ وہ لوگ ہیں. یہ فاروق حیدر ان کا چہرہ نہیں ہے. اس نے یہ حرکتیں کی, اس نے وہاں پہ علی امین گنڈاپور کے اوپر اس نے کون سا حربہ استعمال نہیں کیا وہاں پہ. ہم تو یہاں پہ ٹی وی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے جو حملے کیے اس کے اوپر 7 دفعہ رستہ تبدیل کیا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ سمجھتے کہ ریئیکٹ کرے اور ریئیکٹ کرے. 7 دفعہ اس نے رستہ تبدیل کیا. پلاننگ ہوئی تھی حملے کی. یہ وزیر اعظم بیٹھ کے جس دن ہم جلسے میں جا رہے تھے وزیر اعظم خود پولیس پروٹیکشن نہیں تھی. میں اس پہ آ رہا ہوں 1 منٹ. 25 تاریخ تک ہم پورا چاہتے تھے کہ الیکشن ہو. میں آج آپ کے پروگرام میں ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں کہ لندن سے یہ ڈکٹیشن نہ لے. میں فاروق حیدر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لندن سے ڈکٹیشن جو مل رہی ہے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. کیوں نقصان دہ ہے؟ میں آپ کو مثال دوں کہ آپ جو NSA کا ملا افغان جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور جو ملاقات کی, اس میں کیا پریس ریلیز میں آیا کہ باہمی دلچسپی کے امور. اس بندے نے دھرتی ماں کو گالی دی, مطلب اس کے بھی دھرتی ماں کو گالی دی. دوسری طرف نواز شریف اس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. نواز شریف اپنے اداروں کو بھی کنٹروورشل بنا رہے ہیں. اپنے کشمیر کا اس نے پش پوش ڈالا تھا. پش پوش کیسے ڈالا تھا کہ تسنیم اسلم کا آپ سٹیٹمنٹ چلائے جو اس نے کہا تھا کہ انڈیا کے خلاف بات نہیں کرنی, آپ نے مودی کے خلاف بات نہیں کرنی. عبد الباسط کا سٹیٹمنٹ چلائے, وہ جو وہاں پہ وہ ہمارے انڈین ہائی کمیشن میں تھا, تو اس نے کیا کہا آپ کو پولیس پروٹیکشن نہیں تھی وہاں پہ. ارشد بھائی دیکھیں, میں اس کو پہلے جواب دوں, یہ بڑا حساس سا سوال آپ نے کیا ہے, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس بندے کو آج معافی مانگنی چاہیے تھی. حکومت اس کی, وزراء اس کے, وزیر اس کے, محکمے میں لوگ اس کے تعینات کردہ, الیکشن عملہ انہوں نے لگایا ہوا, پولنگ سکیمز اس کے دور حکومت میں تیار ہوئی, اور بے شرم آج بھی وزیر اعظم اس میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لیکن آپ کشمیروں کو بکاؤ اور کشمیروں کو غلام نہیں کہہ سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اصل میں ایک ہی چیز ہے کہ ان کو 5 سالہ کارکردگی کا آج آپ نے کوئی بات بتائی کہ ہم نے یہ کیا تھا کیا؟ جب یہ عمران خان کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا تھا, بلکہ یہ تو چھوڑے, عمران خان کا مقدمہ لڑ رہا تھا, لوگوں نے محبت بھی دی, کشمیر کا سفیر بھی کہا, اور عمران خان آگے بھی کریں گے کیونکہ پاکستان کے لیے, کشمیروں کے لیے, ملک کے لیے, عالم اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن جب یہ وزیر اعظم بنا تو اجتماعی قبر برآمد ہوئی تھی مقبوضہ کشمیر میں, آپ کو یاد ہوگا. اجتماعی قبر برآمد ہوئی, ان دنوں میں مودی کو گھر بلا کے نواز کی شادی پہ بلایا جا رہا تھا. انڈیا جاتے ہیں حریت رہنماؤں سے, حریت رہنما کیا غلام ہے کہ جو بات کر رہا ہے؟ حریت رہنماؤں سے ملاقات نہیں کرتے, لیکن بھارت کے اداکاراؤں سے اور بزنس مینوں سے ملاقات کرنی ہے. سجن جندال کا اسٹوری آپ نے بریک کی تھی, جب بغیر ویزا کی مری بلایا گیا تھا, چھپا رہے تھے, اگلے دن بھی چھپا رہے تھے. جب شور مچا آپ نے سوال کیے تھے, مجھے یاد ہے کہ آپ کے چینل نے اس کو بریک کیا تھا اسٹوری کو. اس کے بعد مریم نواز نے کیا کہا کہ ہمارے ذاتی تعلقات ہے. تو یہ آج کس چیز پہ غصہ ہو رہا ہے؟ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, آپ ایک چور اور کرپٹ کا ساتھ دے رہے ہو. آپ نے وہاں پہ کشمیروں کے پیسے کے ساتھ جو آپ نے کیا, وہ تمام چیزیں بھی سامنے آ جائے گی. آج لندن بیٹھا ہوا ہے, کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بندہ تو لندن چلا گیا, کشمیروں کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا؟ اصل میں یہ بالکل بوکھلاہٹ ہے, فرسٹریٹڈ ہے. لیکن میں اسی سیکیورٹی ایشو پہ آتا ہوں جو آپ نے ذکر کیا. آپ ڈکٹیشن لندن سے نہ لیں, لندن سے ڈکٹیشن, بلکہ احسن اقبال صاحب نے بھی آج کل ریاستی اداروں کی بات کی اور بڑے الفاظ میں کیا کہا ریاستی اداروں کے حوالے سے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بات پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں یا آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں؟ یہ پالیسی کی ہم نتائج 2007 میں دیکھ چکے ہیں. جب ریاستی ادارے کاف لیگ کے ساتھ ہوئے تھے تو اس کے کیا نتائج نکلے تھے. اس وقت پاکستان چاروں طرف سے بحرانوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے, اور اس صورتحال کے اندر اگر ریاستی ادارے اپنی غیر جانبداری برقرار نہیں رکھ سکتے تو وہ بھی پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور ناظرین, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا کہ پری پول ریگنگ کس طرح ہوتی ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. معاملہ الیکشن کے دن صرف نہیں ہوتا, معاملہ ایک پری پول ریگنگ سے شروع ہوتا ہے. جب کینڈیڈیٹس کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لیں, جب کارکن کو اور عہدیداروں کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لو, حقیقت تمہارے سامنے ہے. جب انٹرویو کیے جاتے ہیں اداروں کے دفتروں میں, جب ادارے ملوث ہوتے ہیں حکومتی پارٹی کے ٹکٹ بانٹنے میں.
یہ کون سے ادارے اور جو آپ لندن کی بات کر رہی ہیں وہ لندن کی ہدایات ہیں یا کہ پارٹی اپنا ایجنڈا لے کے چل رہی ہے؟ دیکھیں پارٹی لندن سے ہدایت لے رہی ہے، اور ایک اور چیز کہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں دانلی کا کوئی ثبوت، کوئی وجہ، کوئی چیز آپ نے سنی؟ ہاں انہوں نے ذکر کیا لا انفورسمنٹ کے خلاف شکایتیں کدھر جائیں، بلکہ دکھا دیں عدیل راج صاحب، فاروق حیدر صاحب نے یہ کیا ذکر کیا تھا جنگل سے ووٹ میں۔ آپ کی بعض لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ کے خلاف شکایات ہیں، مجھے کہا جاتا ہے میں بات نہ کروں، میں کیا کروں، میں کس کے آگے اپنا رونا رو؟ یہ باہر سے نکلے ہیں، یہ شہر کے انتخابی نشان پر باغ میں ووٹ لگی ہے، یہ کہتا ہے فیئر اینڈ فری الیکشن، یہ جنگل سے ملے ہیں، یہ جنگل سے ملے۔ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ جو وہاں پہ پولیس اہلکار تھے وہ اس نے لگائے، یہ وزیر اعظم ہے، آج بھی وزیر اعظم اس میں پریس کانفرنس کرے، ذرا قوم کو بتائے یہ جو بوکلاٹ ہے نا، جو پاگل پن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کبھی اپنی کشمیر کو، مطلب کشمیری ہوتے ہوئے، کشمیر کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہتے کہ غلام ہے اور بکاؤ ہے، تو یہ کوئی حواس میں بندہ کہہ سکتا ہے؟ مطلب یہ بالکل اس وقت معاملہ خراب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور چیز کہ کیا پولیس اس نے لگائے تھے کہ نہیں لگائے تھے؟ کیا وہاں پہ عملہ جو تعینات کیا گیا تھا اس نے لگائے تھے کہ نہیں لگائے تھے؟ تمام اس کے لگائے ہوئے لوگ اب آتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں دو تین آپ نے باتیں سنی ہیں۔ نمبر 1 کہ فوج کو نشانہ بناؤ، اپنے اداروں کو نشانہ بناؤ۔ نمبر 2 کہ آپ نے جو اس پریس کانفرنس میں زیادہ زور انہوں نے دیا فیٹ اپ، منی لانڈرنگ، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل فورمز، ان چیزوں کو مخاطب بار بار کیا گیا۔ پھر تیسری دفعہ ایک اور چیز ریپیٹ کی گئی کہ انڈین میڈیا، انڈین میڈیا، انڈین میڈیا۔ اب یہ باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو کشمیروں سے مخاطب ہی نہیں ہے۔ کیا جو ان کی قیادت جو لندن، مجھے ہمارا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، جو وہ جا کے وہاں پہ خطاب کرتی تھی، کیا کشمیروں کا اس میں ذکر تھا؟ کشمیر کاز کا ذکر تھا؟ کارکردگی کا ذکر تھا؟ وہ مخاطب کس سے تھے؟ وہ کس کو مخاطب کر رہے تھے؟ اس میں باتیں کہاں پہ آ گئی؟ تو اصل میں وہی چیز ہے کہ جس طرح پرسوں نواز شریف کی ملاقات ہوئی، جس نے پاکستان کو، ہماری دھرتی ماں کو گالی دی، اس سے جو ملاقات کی، پھر جو نواز شریف کی تقریر ہوتی ہے سابق نااہل اشتہاری نواز کی، اسی بیانیے کو آگے لے کے جانا ہے۔ اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ لندن سے فاروق حیدر اور نواز شریف کا رابطہ ہوا ہے، اور یہ سارا بیانیہ وہی ہے، اور اسی چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ان کا بیانیہ بک نہیں رہا۔ اصل میں جو پاگل پن آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، پہلے یہ جو پرچیاں لہرا رہے تھے، ابھی اس کے اوپر بھی آتے ہیں۔ پرسوں ان کے میڈیا سیل نے ایک چیز ٹویٹ کی کہ جو ہمارے حلقے میں ہمارا امیدوار تھا اس کو 0 ووٹ ملا ہے، اور انہوں نے خود سے وہ ٹویٹ بھی کیا اور مریم نے بھی ریٹویٹ کر دیا۔ ہمارا امیدوار نہ صرف سوات سے بلکہ KPC سیٹ بھی نکال چکا تھا، جیت چکا تھا۔ اب یہ کس طرح بناتے ہیں؟ کیلیبری تو آپ کو یاد ہے، کیلیبری میں تو یہ ایکسپرٹ ہے، کیلیبری فنڈ کا آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ جو جعلساز ہے مریم نواز ہے، تو یہی معاملہ ہے ان کا۔ لیکن وہ کیس تو چلا نہیں۔ LA-32 اشفاق ظفر صاحب کا ان کو دل کا دورہ بھی پڑ گیا، وہاں پہ آپ کی جماعت اور فاروق حیدر صاحب کو پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے جذباتی ہیں، ان کو یہ سیٹ جتائی گئی۔ کیا ایسے ہی آپ کے پاس بھی یہ اطلاعات ہیں یا کہ نہیں جنونلی وہاں پہ فاروق حیدر صاحب جیتے ہیں؟ فاروق حیدر لیپا سے بھی لڑا تھا اور چناری سے بھی لڑا تھا۔ لیپا میں ہمارا تاریخی جلسہ بھی ہوا اور لیپا کی سیٹ پہ ہم جیت گئے۔ چناری کا جو ہمارا جلسہ ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس دن کیونکہ انہوں نے حملہ کیا تھا تو وہ تھوڑا سا فوکس بھی اس جلسے کے اوپر جا رہا تھا، تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح تھا۔ میں ان کی طرح ہم الزام نہیں لگاتے۔ ہم نے، آپ نے سنا ہے ارشد بھائی، جب آپ مقابلے میں ہوتے نا، ہم عمران خان کے سپاہی ہے، ہم ان کی طرح نہیں ہے گدڑ بب کیا مارتے ہیں، پھر لندن فرار ہو جاتے ہیں، پھر مجھے کیوں نکالا کا روگ لاتے ہیں، پھر آخر میں جا کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حکومت ان کی ہے، میں پھر بتاؤں، ہم حکومت کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہیں۔ انہوں نے جو علی امین کے خلاف سازشیں کی تھی، مطلب یہ کہ ایک بندہ گولی چلا رہا ہے، اس کو علی امین پہ گولی چلی ہے۔ آپ کو اور علی امین صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی موصول ہوئی تھیں؟ دیکھیے یہ جو وزیر اعظم خود کو کہہ رہے، اس نے دھمکی تو خود دی تھی، اس نے دھمکی دی تھی، باقی تو چھوڑے۔ لیکن بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو چلائی کہ علی امین گنڈاپور ہے۔ میں نے اسی وقت کہا کہ ہر لمبے بالوں والا علی امین گنڈاپور اور ہر جو گنجا ہوتا ہے وہ نواز شریف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک تصویر چلا دو۔ حملہ اس کے اوپر ہوا ہے، پروپیگنڈا کچھ اور کر رہے ہیں۔ حکومت اس کی ہے، رو یہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ بیٹھا ہوا ہے، فریاد کچھ اور کر رہا ہے۔ اور ایک اور چیز بتاؤں،
اس کے بعد تو مطلب داندی کا تو نیریٹو برباد ہو گیا نا. اب ریاستی ادارے کے اوپر شروع ہو گئے پاکستان انٹرنیشنل فورم فیٹ اپ پتہ نہیں یہ وہ دھرنا لے کے بھی آنا اسلام آباد. وہ تو ڈرامے جو ان کے ہیں نا, انہوں نے تو استعفے بھی دینے تھے, پھر استعفے سے بھی مکر گئے, پھر انہوں نے مینار پاکستان میں کچھ کرنا تھا, پھر ڈی چوک آنا تھا, وہ آپ کو پتہ ہے. وہ مطلب یہ بالکل ان کے اوپر میرے خیال سے ٹائم ہی ضائع ہو رہا ہے. بڑے عوامی ایشوز ہے, بڑے اچھی چیزیں, لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ جو بھی ان کا بیانیہ ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور ایک آخری چیز, یہ جو آج میں نے سنا کہ یہ تو کشمیر کا وزیر, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا جب ان کی حکومت کا آخری دن تھا تو رات 10 بجے انہوں نے قانون میں تبدیلی کی 2018 میں جب حکومت ختم ہو رہی تھی. 13ویں ترمیم جو ہے انہوں نے پاس کروائی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو وفاق کے پاس اگر ایک وزارت کے پاس کشمیر کے اختیارات تھے تو وہ بھی دے کے اس صاحب کو دے دیے. مطلب مالی, انتظامی, ایڈوائزری رول لے گیا. تو آج لوگ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں. اور اگر یہ پاگل نہ ہوتا یا اس کی جماعت جو ہے وہ نواز شریف تو پتہ ہے مجھے کیوں نکالا, ادھر ادھر پاکستان دشمنوں سے ملاقاتیں کرے, اس کے اوپر کیا وہ لابیس سے جو ملاقاتیں کی تھی, جو چیزیں کی تھی اس نے, وہ تو سب قوم کو پتہ ہے نا. لیکن اس نے جو کشمیروں کو گالی دی, کشمیروں کو غلام کا, کشمیروں کو بکاؤ کا, یہ فرسٹریشن ہے, ترس آتا ہے ان لوگوں کو. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفہ جب دوبارہ واپس آئیں گے تو کیا وزیر اعظم کا فون باقاعدہ طور پہ ہیک کیا گیا تھا, پیگاسس سافٹ ویئر کی پوری کہانی آئی کہ پاکستان کے سول, ملٹری اور سیاستدان وہ بھی نشانے پہ تھے, حکومت نے اس حوالے سے کیا کیا, اور اس سے ریلیٹڈ اور پروجیکٹس میں اس پہ ہی بات کریں گے, نور مقدم کے مقدمہ کیس کے حوالے سے اور نسیم بی بی کے کیس کے حوالے سے بھی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک انتہائی حساس خبر آئی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا فون بھی پیگاسس سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہیک کیا گیا تھا. اسرائیلی NSO گروپ نے یہ سافٹ ویئر دیا تھا. کیا پاکستان نے اس کی تحقیقات, جس کا کہ اعلان حکومت پاکستان نے کیا تھا, وہ کہاں تک پہنچی اور یہ معاملہ پاکستان میں کب سے چل رہا تھا؟ منسٹر صاحب, آپ تو بطور پارٹی ورکر کے اس ایشو کو کافی پہلے سے فالو کر رہے تھے. کب سے اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ پرائم منسٹر صاحب کا فون ہیک ہوا تھا, اور کیا یہ سافٹ ویئر نواز شریف صاحب کے دور میں پاکستان نے لیا تھا؟ دیکھیے, اس کے اوپر تو آپ نے انفارمیشن منسٹر اور جو ہمارے انٹیریئر کے وہ ہے اسٹیٹ منسٹر شہزاد اکبر صاحب, ان کا بیان سنا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. باقی میں آپ کی بھی ایک سٹوری اس کے اوپر, جب یہ سٹوری آئی اور اس سے پہلے بھی آپ نے ایک سٹوری کی تھی, اور اس دفعہ جب یہ معاملہ آ گیا کہ اسرائیل کا وہ جو انڈیا کر رہا تھا یا کیا کچھ ہو رہا تھا, تو اس میں وہ نواز شریف کا ہی دور تھا. میں آپ کا وہ بھی میری نظروں سے گزرا ہوا ہے, لیکن یہ اس میں کوئی مطلب چھپی بات نہیں ہے کہ کس طرح انڈیا اور یہ تو پوری دنیا کے اندر, اب اس کو دیکھیں, یہ جو سپائی وار ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے یا جس طرح کی پروپیگنڈے ہوتے ہیں, کس طرح ہیکنگ ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اب اس میں بارڈرز ہے یا کچھ اور ہے, آپ دور بیٹھ کے بھی مطلب ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اس میں بالکل حقیقت ہے اور یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے. EU ڈس انفو لیب کا کیس بھی سامنے آیا تھا, یہ بھی سامنے آ گیا, تو اس پہ آپ نے کچھ مزید تحقیقات کی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں کہ ایک جس طرح کہ ابھی اسرائیل والا آیا ہوا ہے, تو ایک اور بھی اینڈ آیا تھا بہت پہلے, اور 2016 میں جو اگلایا جیسے شریواستہ گروپ تو آپ کے سامنے آ گیا تھا جب EU ڈس انفو لیب آیا, تو شریواستہ گروپ کس طرح 750 سے زیادہ ویب سائٹس, کس طرح مختلف اکاؤنٹس, کتنے ممالک میں 100 سے زیادہ ممالک میں ان کی پریزنس, پھر اس کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کو بدنام کرنا, چاہے وہ پاکستانی لنکیجز بھی آپ کو کے سامنے آئے ہیں؟ بالکل آئے. میں پہلے اس کا بتاؤں اگلائی کا. اب یہ کیا ہے, یہ اٹالین, اب تو اسرائیل بات ہو رہی ہے, ایک اٹالین جو کمپنی تھی وہ کیا کرتے تھے کہ آپ کو کمپین آپ دیتے تھے, اور ان کی جو ایجنسیاں ہوتی ہے, یہ جو انڈیا کے لوگ تھے اگلائی کے جس کی میں بات کر رہا ہوں, جو شریواستہ گروپ سے انٹر لنک ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ 2500 پاؤنڈز پہ آپ 12 ہفتے کی کمپین لیتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہیکنگ ٹولز بھی, آپ کے ہیکنگ بھی ہوتی ہے, ہیکنگ سافٹ ویئر بھی ہوتے ہیں, یہ بدنامی زمانہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے سے بھی یہ خبر آئی تھی کہ کس طرح یہ لوگوں کو وہاں پہ مختلف کمپنیاں ہائر کرتی ہے, جو کہ مختلف لوگوں کی, پولیٹیشینز کی, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی, جرنلسٹ کی, یہ فون بھی ہیک کرتے ہیں, چیزیں بھی کرتے ہیں. تو یہ پہلی بھی آئی تھی. اب EU ڈس انفو لیب پہ آئے. EU ڈس انفو لیب کوئی آج سے کام نہیں کر رہا. اگر ہم شریواستہ گروپ, ANI, ان کے لنکیجز, کن لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کا راہ سے کیا نیکسس ہے, راہ کے ساتھ ان کی کیا ایفیلیشن ہے, کیا رشتے ہیں, وہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے تو وہ کافی 2005 سے بھی پہلے کا ہے.
لیکن جو ای ڈس انفو لیب کی بات تھی، جو شریواستہ گروپ کی بات تھی، جو 750 سے زیادہ ویب سائٹس کی بات تھی، جو اس میں 100 ممالک سے زیادہ میں ان کی پریزنس کی بات تھی، جو اس میں فیک اکاؤنٹس کی بات تھی، پھر اس میں پاکستان کے جو لنکیجز تھے ان کی بات تھی، وہ کیا پہ وہ 2005 سے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب 2005 سے جب شروع ہو جاتے تو اس میں کون سی چیزیں تھی؟ مثال کے طور پہ ابھی فیٹ اپ کے حوالے سے تو ان کا بیان آ گیا، وہ آپ کی نظروں سے گزرا کہ انہوں نے خود تسلیم کر دیا کہ کس طرح وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 2، ابھی جو افغان سفیر والا ہوا، جو ڈرامہ رچایا گیا کہ اغوا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ آپ نے دیکھا کس طرح جھوٹی خبر کس طرح پھیلائی جاتی تھی. میں 2 حال ہی کی مثالیں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں. پھر کس طرح جو افغانستان سے وہ جو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی فوج کو پناہ مانگی، پاکستانی فوج نے ان کو جو انٹرنیشنل قوانین ہے اس کے تحت کس طرح ٹریٹ کیا، کس طرح ان کو چائے کھانے کا انتظام کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے جو خبریں ٹویسٹ ہونا شروع ہو گئے اور پروپیگنڈے کیے گئے. تو یہ 3 چیزیں میں آپ کو آج اور کل کی بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہوتا ہے. اب ان چیزوں کے ساتھ صرف یہ نہیں ہوتا، جو لوکل لنکیجز ہیں پاکستان کے اندر، جو لنکیجز ہیں، کیونکہ مجھے آپ کی ایک پارلیمان کے فلور پہ تقریر بھی یاد آ رہی ہے جس پہ آپ نے تحقیقات کا مطالبہ کیا کہ جناب پاکستان کے اندر سے بھی پیسے دیے گئے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی یہ نیٹ ورکس آپریٹ کر رہے ہیں لابنگ کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے، پولیٹیکل کیمپینز کے لیے. وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کتنے ٹیکس پیئر کا پیسہ دیا گیا، کس کو دیا گیا، اور پاکستان کے اندر سے نیکسس کیا تھا؟ اس کا میں ایکسپلین کر لوں کہ جب نواز شریف نااہل ہوا، وہ لندن گیا، تو نااہلی کے بعد اور لندن پہنچنے کے بعد اس کی ملاقاتیں ہوتی ہے لابیسٹ سے، اور کیا کسی ملک کے وہ ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی ہے. میں نے فلور آف دی ہاؤس ایک دفعہ نہیں بارہا ایک سوال کیا کہ کیا نواز شریف کی ان لابیسٹ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اگر ملاقات ہوئی ہے تو اس میں 2 چیزیں کامن آئی کہ ایک کرپٹ کو ڈیموکریسی کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا، نمبر 2 پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا. یہ اس کیمپین کا حصہ، یہ اس کیمپین کا حصہ کہ کرپٹ کو آپ جمہوریت کا چیمپئن پیش کر دو اور جو ملک کے ادارے ہیں ان کو بدنام کر دو. اب یہ لابیسٹ فرم سے جب ملاقات ہوتی ہے، فنڈنگ کہاں سے ہوئی، کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا، یہ پیسے کس ادارے سے دیے جا رہے تھے، کیا حکومت میں اس کا کیا کردار تھا. میں نے یہاں تک بھی کہا کہ جب پیپلز پارٹی کے دور میں لابیسٹ ہائر ہوتے تھے تقریباً 7.5 لاکھ پاؤنڈز تھے کہ 7.5 لاکھ ڈالر تھے، آپ ان کو ہر سال کی دے دیتے. وہ کیا کرتے کہ ملکوں کے لیے لابیسٹ ہوتی ہے، ایک فرد کو چوری کو کرپشن کو بچانے کے لیے اور اپنے ہی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے لابیسٹ کہیں پہ نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ چیز آ گئی. اب اس کا پاکستان کے ساتھ لنکیج کیا ہے، ای ڈس انفو لیب کا. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں انہوں نے جو پلاننگ کی ہے، جو ان کے پورے میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں، میرے پاس ایک چیز کا ان کی تصویر ہے اور کس طرح یہ کام کرتے ہیں اس کی تمام چیزیں موجود ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں، ایک تو نشانہ کون سا ہے، پرائرٹی پہ عمران خان جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو عمران خان دنیا کو آگاہی دے رہے ہیں، نمبر 1 ٹارگٹ ان کا عمران خان، کہ عمران خان کی حکومت کو بدنام کرنا، عمران خان کی کارکردگی کو آپ نے غلط ڈرامے فیک نیوز سے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فیک نیوز سے، فیبریکیٹڈ نیوز سے کس طرح نیوز بنا کے آپ نے کرنا ہے. 2 نمبر 3 کہ عمران خان نے جس طرح ہٹلر کو، نئے دور کے ہٹلر کو، مودی کو، RSS کو، ہندوتوا کو، ان کی دہشت گردی کو، ان چیزوں کو، پلوامہ ڈرامے کو، ان کو ایکسپوز کیا، اور کشمیر کاس کو، عالم اسلام کو، اسلاموفوبیا، پاکستان کا بہتر امیج، دہشت گرد ہم نہیں، دہشت گردی یہ انڈیا کر رہا ہے، یہ ایکسپوز کر دیا. تو ایک تو کنٹروورشل یہ کرنا. دوسرا اس میں ایک چیز اور کامن ہے کہ جنرل اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ان کو بھی نشانہ بنانا، وہ اس کے حوالے سے بھی واضح طور پہ کہ جو بھی اب یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے. اب جنریٹ کہاں سے ہوتے ہیں، میں اس کے اوپر آ جاؤں. میں آپ کو 2-3 ٹاک شوز ان کے نیریٹو کا، ANI اس کا ذکر تھا نا EU ڈسین فولو میں لیب میں. اب ANI جو ہے آغاز کرتا ہے، ان کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں، اس میں شرکت کون کرتے ہیں، پاکستان سے جو لوگ کم علمی میں یا نادانی میں بھی شرکت کرتے ہیں. میں نے بارہا مخاطب کیا کہ کوئی نادانی میں بھی اس کا حصہ بنتا ہے. مثال کے طور پہ سنی شیعہ کا انہوں نے جو ایشو بنایا تھا، جنریٹ کہاں سے ہوا، انڈیا سے، پھر مختلف ممالک میں ان کی پریزنس ہے، اس کو کر دو. نمبر 2 پختون کا ایشو بناؤ، بلوچستان کا ایشو بناؤ. ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں، 11 NGOs کا ذکر ہے. وہ NGOs جو یورپ میں، امریکہ میں آپ کو پروٹیسٹ کرتی دکھائی دیتی ہے، وہ نہ پاکستانی ہے نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے. ان کو بلوچ ہاؤس، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے حسین حقانی ٹائر، جس میں جو ان کا 7 فورم جو ہے، حسین حقانی اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ ہیں، پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کر دو. ہیومن رائٹس وائلیشن انڈیا کرے، پاکستان کو بدنام کر دو. دہشت گردی وہ کرے، پاکستان کو بدنام کر دو. پلوامہ کا تو بعد میں ثابت ہوا نہیں، انہوں نے خود کرایا تھا. انڈیا سے آوازیں آئی نا، انڈیا سے چیزیں سامنے آئی.
पाकिस्तान को जो फेक सर्जिकल स्ट्राइक्स उसकी वजह से पाकिस्तान को बदनाम कर दो। अफगानिस्तान में पाकिस्तान अमन की कोशिश कर रहा है, अमन की कोशिश को सबूताज करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। फेटअप में और ये अब जो भी स्टोरी जारी है, ये जो इंडियन की फेंसन की स्टोरी आई आपके तो सामने है ना कि 40 से ज्यादा जो बैंक है वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, इंडिया के आए, लेकिन इंडिया को नहीं, फिर प्रोपेगेंडा करो पाकिस्तान के खिलाफ फेटअप में, वो तो भी साबित हो गया ना, वो चीजें मैं बता रहा हूं जो साबित हो गए। पुलवामा इंडिया से साबित हो गया, फिर आ गया आपका ये वाली चीज फेंसन वाला 40 से ज्यादा बैंक्स इंडिया की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, लेकिन पाकिस्तान को फेटअप में निशाना बनाना ये किसने कहा? ये इन्होंने कहा सिफारती महाज पे, माशी निजाम पे और मालूमाती निजाम पे, इन 3 महाजों पे फिर आप उसको डिवाइड करें कौन कौन से लिंक में कहां पे पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है। मजीद भी आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे एक वफ़ा लेते हैं और वफ़े के बाद बात करेंगे कि जुड़वां शहरों में जो 2 बड़ी कत्ल की वारदातें हुई उसकी अपडेट्स क्या हैं। एक वफ़े। वेलकम बैक नाज़रीन। जुड़वां शहरों में 2 कत्ल की अफसोसनाक वारदातें, और पिंडी में जो वारदात हुई नसीम बीबी और उनके बच्चे की, उसके कातिल को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस केस के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं DIG मोहम्मद एहसन यूनुस साहब, CPO हैं रावलपिंडी। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शिरकत करने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुलजिम को आपने गिरफ्तार किया है, कैसे गिरफ्तारी अमल में आई और कौन कौन सी दफात आपने इस मुकदमे में लगाई हैं अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। हाँ, सबसे पहले तो सर ये इस लर्ज़ाखेज़ है, एक अंदोनाक और एक इंतहाई परेशान कुन वाक़या। इसमें जो कत्ल और रेप की जो दफात हैं उनके तहत ये FIR दर्ज की गई। पिछले 3 दिन से अराउंड 70 आवर्स ये सर्च मैन हंट थी, क्योंकि जो ही ये वाक़या हुआ ये मुलज़िम यहाँ से स्लिप हुआ और एक लंबा चेज़ है, और इसमें हम वी वेंट टू पब्लिक एज वेल। आपने देखा होगा हमने सोशल मीडिया पे भी इसका नाम, इसकी सारे जो एंटीसीडेंट्स थे वो शेयर किए। कुछ हमें पब्लिक से भी मालूमात मिली, कुछ हमारे सोर्सेज जो थे उनसे भी मिली, तो फाइनली आज सुबह दिन में ये अरेस्ट अमल में आई सर। राइट। DIG साहब, क्या जो मुलजिम है उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया इस केस में, और कोई गवाहान मौजूद है इस केस के? जी सर, एक तो ये इंतहाई ऑब्वियस है क्योंकि सबसे बड़ी जो गवाही इसमें नसीम बीबी की खुद की है। इसके अलावा नसीम बीबी की बहन शमीम जो उस दिन इस नसीम बीबी के साथ थी उस वक्त से पहले जब वो इनके पास इकट्ठे हुए, और कुछ हमारे पास आई विटनेसेस जो लोकल विटनेसेस हैं जो वहां से गुजरे या उसके बाद आए जिन्होंने रिपोर्ट की आके। सो देयर आर रेंज ऑफ विटनेसेस व्हिच आर अवेलेबल सर। तो इस मुलजिम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, वो भी आपने चेक किया है? सर अभी जो प्राइमा फेशी है उसमें तो हमें अभी इसका रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन जाहिर बात है सर हम इसके जो नादरा फिंगरप्रिंट्स हैं वो सारे ले रहे हैं, और बाकी चीजें भी जिस तरह तफ्तीश प्रोग्रेस करेगी उसके मुतालिक भी हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। DIG साहब, एक बुनियादी सवाल होता है कि मोटिव क्या था कत्ल का, किस वजह से कत्ल किया गया? सर अगर सच पूछें तो मोटिव सिर्फ एक औरत पे एक कब्जे की सेंस, एक औरत के ऊपर एक अपना राइट और अपना एक अमलदारी साबित करना, मतलब मैं ये माइंड सेट है इस क्राइम के पीछे। उसकी वजूहात तो जो हमारे सामने आती रहेंगी या जो हमारे सामने आई हैं उन पे जाहिर बात है वक्त से पहले उनको शेयर करना शायद मुनासिब नहीं, लेकिन जो फ्रेम ऑफ माइंड है या जो माइंड सेट है वो बड़ा एविडेंट है कि अच्छा ये औरत मेरे कब्जे में और मैं इस पे हक जमाऊंगा, मैं इस पे तशद्दुद कर सकता हूँ, इसकी जान की शायद कोई कीमत नहीं या शायद कोई अहमियत नहीं। ये एक माइंड सेट है सर, उसकी जो फिर वजूहात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने हम ले आएंगे। DIG साहब, आपने बहुत गहरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात की। ये माइंड सेट तो बिल्कुल आपने आइडेंटिफाई किया और काफ़ी प्रिवेलेंट है जिस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। जब मुकदमे इस तरह के प्रोसिक्यूशन में जाते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे हमने देखा है कि लूप होल्स रह जाते हैं, और अक्सर संगीन कत्ल जैसे मुकदमे के मुल्ज़िमान जो हैं बाइज़्ज़त बरी होकर दंदनाते फिर रहे होते हैं। इस केस में भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा? सर वो जिस तरह हम कहते हैं ना अंग्रेजी में सर कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड सर। सर पिछले 1 साल की आप रावलपिंडी पुलिस की प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन आप देखें
تو ایک اسٹینڈز الون ان ہول آف پنجاب سر. آپ کے سامنے سر بڑے بڑے کیسز ہیں جو خواتین اور بچوں کے تشدد کے ہیں, چاہے وہ سہیل اعاز کیس ہو سر, بڑا چائلڈ پورنوگرافر اور چائلڈ ابیوز کیس تھا. آپ کے سامنے سر زہرا قتل کیس تھا, 6 سال کی بچی تھی, ملازمہ تھی, جس کو مار دیا گیا تھا اس کے گھر میں. اس طرح ایک اور خاتون تھی جن کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان کی ویڈیو بنائی گئی. میرے پاس بے شمار مثالیں ہیں. یہ میں وہ مثالیں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں سر جن میں تمام میں کیپٹل پنشمنٹ, سزائے موت ہوئی ہے عدالتوں سے. اس کے لیے سر پولیگرافک ایویڈنس بھی ہوگا سر, ہمارا ڈی این اے میچنگ ایویڈنس بھی ہوگا. یہ وہ ایویڈنس ہیں جو آکولر ایویڈنس کے ابو ہوں گے انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جلد آپ کے سامنے یہ سزا ہوگی سر. ڈی آئی جی احسن یونس صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ہماری امید ہے کہ آپ کی تحقیقات اور جو آپ نے چیزیں کہیں عدالتوں میں اسی طرح سے پروسیکیوشن ہو. اور اب ناظرین بات کرتے ہیں نور مقدم مقدمے کی. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ذوالقرنین حیدر موجود ہیں. ذوالقرنین, بہت شکریہ. آپ نے کل جتنی باتیں بتائیں تھیں آج ان میں سے ساری مختلف میڈیا چینلز پہ دیکھ رہے ہیں. آج اس کیس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ آج یہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس کیس میں جو پولیس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ملزم کا موٹیو کیا تھا, وہ پولیس اس تک پہنچ گئی ہے. ایک ہی بیان جو اس کا ابھی تک آیا ہے, اس نے کہا جی میں نے اس کو جو قتل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے چیٹ کیا ہے اور اس چیٹنگ کی وجہ سے مجھے دکھ. یہاں بھی مقتولہ کے اوپر ایک الزام لگا کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. جی بالکل, کہ اسی وجہ سے جو ہے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. جو سی پی او ڈی آئی جی احسن یونس صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ عورت میری جاگیر ہے. جی بالکل بالکل. اور جو تفتیشی افسران ہیں نا, انہوں نے کہا اس کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے یہ ایک وحشی انسان لگتا ہے. یہ امریکہ میں ہی پلا بڑا ہے, تو اس کی گروتھ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ہے ہی وحشی. تو اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا کہ اگر وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی یا شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو یہ ان سے bرداشت نہیں ہوا, اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ویڈیو ایویڈنس جس کا آپ نے کل بھی ذکر کیا وہ کورابریٹ کر گیا ہے. کرائم سین اور مقتولہ آخری وقت تک جان بچانے کی کوشش کرتی تھی, لیکن گارڈ نے بھی بے یار و مددگار چھوڑا. والدین کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے. جی والدین کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے ملزم کی والدہ کا ہے کہ 3 گھنٹے تک وہ مسلسل سب کو جانتی رہی. نہ تو اس نے پولیس کو آگاہ کیا, نہ ہی اس نے نور مقدم کے والدین کو آگاہ کیا. اگر والدین کے فون بھی ریکور کیے ہیں پولیس نے؟ جی بالکل ریکور کیے ہیں. وہ ڈیٹا بھی سارا میچ کر گیا ہے, کس سے کس طرح رابطہ تھا وہ بھی ہو گیا ہے. جو ملزم کا موبائل ہے وہ بھی برآمد ہو چکا ہے. اپنا کچھ یہ خبریں آئیں کہ ان میں سے کہ جی کچھ ویڈیو ملی ہیں. بہرحال ہماری بات ہوئی ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے بھی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے. ابھی تک ہم اس کا لاک اوپن نہیں کرا سکے, اس کے بعد ہی ہم کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, آیا کہ ویڈیوز ہیں یا نہیں ہیں, کہ یہ قابل از وقت بات ہے. یو ایس ایمبیسی کی بھی آج ایک ٹویٹ سامنے آئی کہ امریکی شہریوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. ملاقات کی کچھ خبریں بھی آئیں, پولیس اس کو کنفرم کری ہے یا کہ اس کو انڈر کور ریپس رکھنے کے لیے ابھی ڈینائل موڈ میں؟ پولیس نے واضح طور پہ اس کی تردید کر دی ہے. یہ بھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن عطا رحمان سے بات ہوئی ہے میری, انہوں نے کہا جی واضح طور پہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں. نہ تو ملزم سے ملاقات ہوئی ہے, نہ ہی ریمنڈ ڈیوس ٹائپ تردید تو نہیں, کیونکہ اس وقت بھی پولیس تردیدی موڈ میں تھی. یہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب پریشر آتا ہے کہ آپ نے کوئی بات نہیں ماننی تو وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ, لیکن اب جس طریقے سے انہوں نے تردید جاری کی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا اور کچھ چینل پہ یہ تاثر دیا گیا ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے, اور اس قسم کی خبریں جو ہیں کیس پر اثر انداز کرنے کے لیے چلائی جاتی ہیں. نہ تو کوئی اس سے مل سکتا ہے, نہ ہی کسی کو ہم نے ملاقات کی اجازت دی ہے. یعنی کہ فزیکل ریمانڈ میں ملاقات کی اجازت نہیں دیتی پولیس؟ عام طور پہ قانون کے مطابق فزیکل ریمانڈ میں کسی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی انٹل کہ کوئی بڑی سفارش ہو, کوئی میڈیا سے ہو, کوئی سوشل میڈیا سے ہو, پی ایم آفس سے فون آ جائے, سی ایم آفس سے آ جائے. ماضی میں ایسے کیسز میں ہوتا بھی رہا ہے. اس سٹوری پہ ہم کام کریں. افغان سفیر کی صاحبزادی کے اغوا کا معاملہ تھا, اس میں تفتیش کی آگے بڑھی یا وہ معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں, تفتیش تو وہ رک گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وزارت خارجہ کے ذریعے انہوں نے نوٹ وربیل بھیجوایا تھا افغان وزارت خارجہ کو, اس میں چیزیں لکھی تھی. اس میں خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا تھا جو حکمت ہے افغان سفارتکار کا اہلکار جو کہ لاسٹ ٹائم F9 پارک سے اس کو لینے گیا تھا, کہ اس نے فون کیا تھا کہ آ کے مجھے یہاں سے لے جائیں. انہوں نے کہا ان کو پیش کریں, ہم نے ان کا بیان ریکارڈ کرنا ہے کہ یہ جب وہاں پہنچے تو کیا سچویشن تھی. ان کا بیان انتہائی اہم ہے کیونکہ وہ آئی وٹنس بھی ہیں.
تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. جب افغان سفیر یہاں سے اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ہمراہ یہاں سے گئے ہیں تو وہ ان کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے ہیں. تو ابھی تک یہاں پر تفتیش رکی ہوئی ہے. جب تک کوئی جواب نہیں آئے گا اس وقت تک کیس آگے نہیں بڑھے گا, بٹ یہ کیس ختم بھی نہیں ہوگا. ذوالقرنین حیدر, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, بطور صحافی ہم صرف ان مقدمات کو فالو اپ کر سکتے ہیں, باقی بہت سارا کام ہمارے عدالتی نظام کا بھی ہے. دیکھتے ہیں عدالتی نظام میں یہ مقدمات کہاں پہنچتے ہیں, کیسے پہنچتے ہیں. یہ بہت سے مقدمات میں ہم نے دیکھا ہے کہ قاتل چھٹ کے باہر بھی آ جاتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اس کیس میں ایسا نہ ہو. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.